خاک سے اس طرح جان پاک کی ہے وانمود، چار سو سے بے سوئی کی سمت کرتی ہے صعود، راہ میں آتے ہیں اس کی مرگ و حشر و مرگ، جز تب و تاب اور کچھ رکھتی نہیں ہے ساز و برگ، آسمانوں کی فضاؤں میں شناور ہر زماں، آتی رہتی ہے بروں غوطہ لگا کر ہر زماں، آپ سے اپنا حریم اور آپ ابراہیم بھی، مثل اسماعیل اس کا خم سر تسلیم بھی۔ اسی طرح جان پاک بھی مٹی سے پیدا ہوتی ہے اور جان پاک لامکاں کی طرف دوڑتی ہے۔ اس روح کے راستے میں موت اور بعد از موت دوبارہ زندہ ہونے کے مقامات آتے ہیں، اور اس سفر میں اس کے پاس عشق کی طلب کے سوا اور کوئی سامان نہیں ہوتا۔ وہ جان پاک سینکڑوں نیلے آسمانوں کی فضا میں پہم غوطے لگا کر باہر آتی رہتی ہے۔ یہ جان پاک آپ ہی اپنا کعبہ اور آپ ہی اپنا ابراہیم۔ پچھلے شعروں میں علامہ اقبال نے سورج کی شعاؤں کا ذکر کیا تھا کہ وہ بہت پردوں سے گزر کے آتی ہے۔ اسی طرح روح بھی ہماری زمین یعنی جسم میں پیدا ہوتی ہے، سو اگر روح اور جلوہ ایزدی کے درمیان پردے نہ ہوں تو ہماری روح اس کی تاب نہیں لا سکے گی۔ جس طرح بیج نشو نما پا کر زمین سے باہر آتا ہے، کچھ اسی طرح روح جسم میں نشو نما پاتی ہے، اس کی صلاحیتوں سے آگاہی کے لیے مجاہدہ اور ریاضت کی کئی منزلوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ پھر آخری شعر کے اندر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی مثال سے یہ بتانے کی کوشش کی علامہ اقبال نے کہ جس طریقے سے حضرت ابراہیم نے کعبے کے بت گرائے تھے، کعبہ تعمیر کیا تھا اور اپنے فرزند اسماعیل کی قربانی اپنی اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کی تھی، اسی طریقے سے جو جان پاک ہے وہ جذبہ عشق سے سرشار ہونے کی وجہ سے اپنی باطنی کعبہ تعمیر کرتی ہے اور اپنے نفس امارہ پر اسی طرح چھری چلا دیتی ہے جس طرح حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل پہ چلائی تھی۔ یوں وہ اپنا نفس بتوں یعنی مادی فوائد وغیرہ سے پاک کر لیتی ہے اور اسے اللہ تعالیٰ کی رضا کا حامل بنا دیتی ہے۔ سوئے بے سوئی یعنی لامکاں کی طرف، ساز و برگ، ساز و سما۔